احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا. حضرت موسیٰ کا ایک جملہ ایسا مزیدار ہے نا جو فرعون کو کہا تھا انہوں نے, مجھے بڑا فائدہ ہو گیا. فرعون نے پوچھا اللہ کون ہے؟ تو قیامت تک آنے والے, کیونکہ فرعون بھی ملحد تھا نا, خدا کے وجود کا منکر تھا, اور وہی دلائل دیتا تھا جو آج ایتھیسٹ دلائل دیتے ہیں کہ کہاں ہے, نظر کیوں نہیں آتا. تو فرعون نے بھی کہا دکھاؤ کہاں ہے, سیڑھیاں لگاؤ, یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. اپنے وزیر سے کہا یار ذرا سیڑھیاں لگا, آسمان تک میں چڑھ کے دیکھتا ہوں خدا کا, موسیٰ کا جو رب ہے کہاں ہے, سیڑھیاں لگا. یہ تمسخر کر رہا تھا نا, مذاق. جو اس دور کے ملحد کا اسٹائل تھا نا خدا کے انکار کا, تمسخر, مذاق, آج کے ملحدین کا اسٹائل بھی یہی ہے. دلائل کم ہوتے ہیں, ہنسی مذاق زیادہ ہوتا ہے. میں نے کہا تھا نا قربانی پہ اس نے ایک مولوی دکھایا ہے کہ اتنا موٹا پیٹ, بکروں کا قبرستان, اس کا خدا کے وجود و عدم سے کوئی تعلق ہے؟ بولو نا. مولویوں کو مذاق کیوں اڑا رہے ہو؟ آپ کو ہر فیلڈ میں ہر طرح کے لوگ ملیں گے, اور یہ بھی ممکن ہے اس مولوی کا پیٹ بیچارے کا کسی بیماری کی وجہ سے بڑا ہو. دنیا میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بہت کم کھاتے ہیں, بیماری کی وجہ سے پیٹ ان کا بڑے. ویسے اخلاق کو فوکس کرتے ہیں, ویسے یہ لوگ کیا کرتے ہیں, سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے ہر آدمی کی, اخلاق. لیکن جب آپ کی بیان آتا ہے سامنے تو اس میں تمسخر, مذاق, اور علماء کا مذاق, اور مدرسوں کے بارے میں الٹے سیدھے الزامات, اور یہ ان چیزوں کا تذکرہ اس میں زیادہ ہوتا ہے. تو ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے بڑا زبردست ایک چینل بنایا, وہ چینل میرے ذہن سے نکل گیا. میں نے کہا تھا میں اناؤنسمنٹ کروں گا اس کی, میرا چینل نہیں ہے لیکن وہ چینل پھر مجھے یاد دلانا, میں ابھی میں دیکھوں گا تو سرچ کرنے میں ٹائم لگے گا. انہوں نے اس قسم کے ملحدین جو سائنسی اعتراضات کرتے ہیں نا, اس کا جواب سائنسدانوں ہی کی زبان میں دیا ہے کہ تجھے سائنس کا بھی پتہ نہیں ہے, تو جو بات کہہ رہا ہے یہ فلاں سائنٹسٹ ہے, اس کا ویڈیو بیان سن لے, یہ اس کے خلاف ہے. تو میں اس چینل کا نام بتاؤں گا انشاءاللہ. وہ میں کہہ رہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ ہے نا کہ فرعون کو, جو ملحد تھا نا فرعون, اس نے کہا تھا کون ہے رب, ساڈی عقلچ نہیں آندا. حضرت موسیٰ کا جو جواب تھا نا وہ یہ کہ تو بہت گھنا بن رہا ہے. حضرت موسیٰ نے نہیں فرمایا وہ ہے جو وہاں رہتا ہے وہ یوں ہے, نا 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 نا. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ نے تعریف کی کہ میرے پاس ایک, فار ایگزامپل ایک باورچی ہے, بڑا ہی اچھی بریانی بناتا ہے, اور آپ کا جو سامنے والا دوست ہے وہ کہہ رہا ہے ابے جھوٹ بول رہا ہے, تو جھوٹ بول رہا ہے, کوئی نہیں ہے ایسا. ایک دن کیا ہوا, آپ نے اپنے دوست سے لذیذ بریانی بنوا کے اس کے سامنے رکھ دی, کھایا, آپ نے واہ لقمے بھر بھر کے کھائے, لیکن آپ کہہ رہے ہو کون ہے وہ دوست, کہاں ہے؟ تو آپ کو وہی ہے جس نے یہ تیرے لیے بنائی ہے. یعنی اب مجھے اس کو بلا کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی جو پروڈکٹ ہے نا وہی اس کا انٹروڈکشن ہے. ایسے موقع پہ آپ کہو بھائی وہی ہے. ایک صاحب میرے پاس ہے اپنے بیٹے کو لے کر, بیٹا باپ کا نافرمان, مان کے نہیں دے رہا, چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ ابا سے لڑ رہا تھا, میرے ابا نے یہ کیا, میرے ابا نے یہ کیا. میں نے کہا تیرے ابا نا جو تو جس گھر میں رہتا ہے نا وہ تیرے باپ کا گھر ہے, جہاں تو نے 30 سال عزت کے ساتھ گزارے ہیں. نکال دیتا نا تو لوگوں سے جگہ تلاش کرتا. اور میں نے کہا آج تیرے پاس جتنی ڈگریاں ہیں نا اس پہ خرچہ کس کا ہوا ہے؟ اب حالانکہ وہ تو اپنے ابا کو جانتا ہے نا کہ میرے ابا کون ہے. اب یہ تھوڑی کہ وہ کہہ رہے ابا میرے یوں ہیں, میں تو میں کہوں یہ ہے تیرے ابا. نا 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 نا, اب ابا کو سامنے مت لاؤ, اس سے ابا کا انٹروڈکشن نہیں ہوگا, بلکہ انٹروڈکشن ہوگا ابا کے احسانات کیا کیا ہیں. تو میں نے اس کو گنوانا شروع کیا. میں نے کہا بھائی جان آپ جو عزت کے ساتھ گھوم رہے ہو یہ اپنے ابا کی وجہ سے, عیدی سینٹر سے دریافت ہوتے تو اتنی عزت معاشرے میں نہیں ملتی. اور یہ جو گھر آپ کو دیا کس نے دیا ہے؟ جہاں 30 سال گزارے. تو لیکن کہاں سمجھ میں تھوڑی آتی ہے بات. تو میں نے پھر اس کے باپ سے کہا, میں نے کہا اس سے تمام چیزیں لے لو, جتنا اس کو لینڈ کروزر لے کے دی ہوئی, پتہ نہیں کیا کیا گاڑیاں لے کے دی. میں نے کہا بعض لوگوں پر احسانات, ان کا ظرف اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ احسانات کرو نا تو وہ اس کو اپنا حق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, اور دلیل یہ دیتے ہیں سب باپ کرتے ہیں. آج کل نوجوانوں کے پاس یہ دلیل بہت ہے, بھائی گھر دیا وہ تو سارے باپوں کا کام ہے, سبھی دیتے ہیں, کوئی آپ نے نیا تھوڑی دیا ہے, یہ تو سب والدین اپنی اولاد کو گھر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور سبھی اپنے بچوں کی تعلیم پہ
خرچ اولاد آج کل یہ دیکھ رہی ہے، بلکہ ابا کو پڑوسیوں کے ابا سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے ابا نے مجھے ایف ایکس خرید کے دی، اس نے تو لینڈ کروزر خرید کے دی ہے، تو میرے ابا بہت ہی برے ہیں معاذ اللہ، ان کے ابا بہت اچھے۔ آپ یہ دیکھو کہ آپ کی اوقات جب آپ پیدا ہوئے تھے نا، تو ابا آپ کو اگر عیدی سینٹر میں جمع کر کے آ جاتے تو آپ کو یہ نعمتیں نہ ملتی، اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا، آپ کہتے ہو نہیں کوئی ابا ایسا نہیں کرتا، تو ہول سیل کے حساب سے ایسے بابے ہم آپ کو دکھا دیں گے اور گوروں میں تو ہول سیل کے حساب سے ہیں، وہ تو پیدا ہونے کے بعد انکار کرتے ہیں بھائی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو باپ نے اگر یہ کیا ہے تو تھوڑا کیا زیادہ کیا، اس کا شریعت کہتی ہے اس کا احسان ہے آپ کے اوپر، تو اس کے احسانات کے مقابلے میں اس کی جو کوتاہیاں ہیں نا وہ بہت تھوڑی ہوتی ہیں، تو برداشت کرنا ہے اس کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے گھنا بن کے پوچھا کہ مر ربکم، رب کون ہے؟ تو جو ایتھیسٹ ہم سے کہتے ہیں نا کہاں ہے خدا دکھاؤ، تو ہم اس سے کہیں گے وہی ہے جس نے تیری دو آنکھیں بنائی اور ان کو ایڈجسٹ کر دیا، وہ زبان بنائی جس سے آج تو بول رہا ہے، وہ دماغ بنایا جس سے تو یوٹیوب پہ چینل بنا کے اپلوڈ کر رہا ہے۔ یہ دماغ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا، تو بدبخت اس رب پر ایمان بھی لے کر آ اور اس سے عشق جیسی، اس دنیا میں کسی سے ایسی محبت نہیں کر جیسی اس سے محبت کر۔ یہ خدا کا حق نہیں ہے کہ اس کے پر ایمان لے آئیں کہ وہ ہے، اتنا کافی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، میرا حق اس سے ادا نہیں ہوگا کہ مجھے مانو کہ میں ہوں، یہ کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرو، میری محبت کو تمام محبتوں پر غالب رکھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جو کلام تھا نا مزہ آ گیا۔ فرعون نے گھنا بن کے پوچھا، کبھی کہہ رہے ہارون حامان سے سیڑھیاں لگا بھی میں دیکھ کر آتا ہوں، اطلع الی الہ موسیٰ، میں ذرا موسیٰ کے معبود کو جھانک کے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے اس موقع پر کیا کہا؟ استکبرا، فرعون نے تکبر کیا۔ تکبر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سیریس نہیں لے رہا، وہ خدا کی بات کر رہے ہیں اس بنانے والے کو، اور تو مذاق کر رہا ہے، یہ مذاق کا موقع ہے؟ بھائی تجھے کوئی کنفیوژن ہے، کوئی دلائل میں کوئی شیطان نے تیرا دماغ خراب کر دیا، تو اس کو دلائل کی دنیا میں اس کو سلجھانے کی کوشش کرنا کہ بھئی اے موسیٰ آ ذرا بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں اس پر، شاید میں غلطی پر ہوں، تو اگر ثابت ہو جاتا ہے تو میں رب پہ ایمان لے آؤں گا، اس طرح بات کرتا تو ٹھیک ہے۔ تو آج کے ملحد بھی کبھی یہ نہیں کرتے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے رابطہ کریں، جناب یہ کچھ سائنس کی تحقیقات ہیں جس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کائنات خود سے بنی ہے، تو آپ کا اس موضوع پر بہت اسٹڈی ہے، مطالعہ، میں آپ سے بات سمجھنا چاہتا ہوں۔ ایسا کرتے ہیں یہ لوگ؟ یا کسی عالم سے رابطہ کریں کہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ اعتراضات